ناظرین، میاں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کا دورانیہ ختم ہو گیا ہے اور انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم کے طور پر مقرر کر لیے گئے ہیں، جس کا وہ باقاعدہ طور پر کل حلف اٹھائیں گے اور کل باقاعدہ طور پر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو 14 جماعتوں پر مشتمل حکومت تھی اور جس کو میاں شہباز شریف صاحب نے لیڈ کیا، اس نے ملک کو دیا کیا اور ملک سے لیا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم لیگ نون کی آئندہ کی حکمت عملی اب کیا ہے، الیکشن کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس آج کے پروگرام میں تشریف فرما ہیں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جو کہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات رہی ہیں اور اب مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہے۔ بہت شکریہ۔ اور پہلے تو اپنا بتائیے کیسا رہا یہ تجربہ؟ 15-16 ماہ کا یہ جو عرصہ تھا، یہ مشکل ترین میرے خیال میں، جتنے میں نے 2-3 دفعہ میں وزارت اطلاعات کی وزیر بنی تھی، لیکن مشکل اس لیے تھا کہ ایک تو ملک کے مشکل حالات تھے جب ہم لوگوں نے 16 ماہ پہلے اپریل 2022 میں وزیر بنی۔ دوسرا یہ تھا کولیشن گورنمنٹ تھی اور ظاہر ہے جو ڈفرینٹ جماعتیں تھیں ان سب کا موقف ایک موقف کر کے جو گورنمنٹ کا موقف تھا اس کو رکھنا۔ پھر جو وزارت اطلاعات تھی اس نے پرائم منسٹر آفس کو بھی اسسٹ کیا، اس نے جو منسٹرز تھے ان کو بھی اسسٹ کیا، پھر جو کیمپینز تھیں ڈفرینٹ پرائم منسٹر کے انیشیٹو تھے وہ کیا، پھر ایک میں نے قانون سازی جو آتے ہی اپریل 2022 میں کی، جو پیمرا، میرے خیال میں آپ آگے اس کا سوال بھی شاید کریں، وہ تھا۔ پھر میں چاہتی تھی کہ جو سفر ہم لوگوں نے کلچر اور ہیریٹیج کا چھوڑا ہے پچھلی دفعہ، اس کا پورا ایک تسلسل کے ساتھ کام ہو جائے۔ پھر پرائم منسٹر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پچھلے پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، یہ والے جو تھے انہوں نے کام صبح 6 بجے کے بعد ایک پوری منسٹرز کی سب کا کام شروع ہو جاتا تھا، 8 بجے میٹنگز شروع ہو جاتی تھیں تو پورا۔ لیکن الحمدللہ یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا۔ ساتھ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ تو بھی پارٹی کی تھیں۔ تو یہ جو پھر کبھی کبھی میں آپ کو چھیڑنے کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر کہا کرتا تھا، تو واقعی آپ ڈپٹی پرائم منسٹر تھی؟ نہیں، پرائم منسٹر صرف ایک ہی تھے، محمد شہباز شریف صاحب، جنہوں نے بہت احسن طریقے سے یہ 16 ماہ گزارے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کیسے آگے چل کر۔ اچھا، یہ بہت احسن طریقے سے انہوں نے، اور جو راجہ ریاض صاحب نے انوار الحق کاکڑ صاحب کو کیسے چنا؟ وائی انوار الحق کاکڑ؟ دیکھیں، ایک تو یہ مشاورت جو تھی پرائم منسٹر کی وہ شروع ہو جاتی ہے جب پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ وہ مشاورت کا عمل جاری رہتا ہے، اور یہ آئینی حق ہے کہ پرائم منسٹر کا اور اپوزیشن لیڈر کا کہ وہ ایک پوری کنسلٹیشن کے ساتھ، ایک پوری پروفائلنگ کے ساتھ دیکھ کر کہ کون سا ایسا شخص ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ایک شفاف طریقے سے الیکشن بھی کرا سکتا ہے، اور جو تسلسل اس وقت، کیونکہ ملک ایک بڑے کرٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے اور جس میں معاشی استحکام کا جو ایک روڈ میپ دیا ہے اس کو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، کیونکہ IMF کا پروگرام 9 منتھس کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، اور اس کے بھی جو پورا ایک تسلسل ہے اس کا قائم رہنا امپورٹنٹ ہے۔ معیشت کا جو ایک روڈ میپ ہے اس کا قائم رہنا امپورٹنٹ ہے۔ پھر پرائم منسٹر وہ چیئر کرتا ہے SIFC، جس کی شہباز شریف صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف کا اور ہول آف گورنمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ صاحب ایک بہت ویل ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے انسان ہیں۔ میں ان کے ساتھ خود سینٹ میں جب میں منسٹر تھی لاسٹ ٹائم تو تھے، اور میں نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، بات کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، بڑا کمپریہنسولی لیتے ہیں، ان کا ایک ایک طریقہ کار ہے بڑا اچھا۔ آئی تھنک بہت ہی اچھے ثابت ہوں گے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ لیکن ایکسپیرینس دیکھیں، کیئر ٹیکر جو بھی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر آتا ہے وہ ایکسپیرینس ضروری نہیں کہ وہ پرائم منسٹر رہا ہو، ان کا سینٹ کا ایکسپیرینس ہے، وہ ایک اچھے پارلیمنٹیرین رہے ہیں، وہ ایک اچھے پالیسی، انہوں نے اچھی ایک پورا ٹینیور گزارا ہے سینٹ کے اندر، اور سب لوگ جانتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا بھی اعتراض ان کی کمپٹنس کے اوپر اور ان کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ڈفرینٹ صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی، تو وہ تمام چیزیں ان چیزوں کا میرے خیال میں ریفلیکشن ہے کہ ہی از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ۔ لیکن آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ غیر متنازعہ، لیکن ان کا باپ پارٹی سے تعلق بھی تو رہا ہے نا؟ دیکھیں کہ تعلق رہا ہے،
لیکن جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے 3 کام ہوتے ہیں. ایک یہ کام ہوتا ہے کہ الیکشن جو کہ شفاف طریقے سے جس پہ الیکشن پہ کوئی انگلی نہ اٹھے, اور ایک اس کا جو پورا پروسیس ہے وہ کرے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر جو تسلسل ہے اس پالیسی کا جو الیکٹڈ گورنمنٹ چھوڑ کر گئی ہے جب پرائم منسٹر جاتے ہیں تو اس کو کیری فارورڈ کرے. اس کا کوئی اپنا ایجنڈا اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نہیں ہو سکتا. اور آپ نے دیکھا ہے ابھی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جو SIFC ہے اس کے لیے کوئی ایسا شخص, کیونکہ ساری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, جو ساری فورن پالیسی ہے, جو لوگوں کے ساتھ جو انویسٹمنٹ آنی ہے دوسرے ممالک سے پاکستان میں, اس سارے کو اوورسی کرنا ہے. اور میرے خیال میں دیکھیں کوئی بھی کسی کو بھی نامینیٹ کرتے ایک ویو دوسرا آتا ہے, ایک دوسرا ویو آتا ہے, ایک اس کے حق میں ہوتے ہیں, ایک لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ بندہ ثابت کرتا ہے کہ جب وہ اس منصب پہ بیٹھ جائے تو اس منصب کو وہ کس طرح استعمال کرے. اچھا, یہ تو سب کے لیے سرپرائز بن گیا, اور کیونکہ نام سارے آپ لوگوں نے خفیہ رکھے ہوئے تھے. تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کی لسٹ میں تھے یا راجہ ریاض صاحب کی لسٹ میں تھے یا دونوں کی لسٹ میں تھے؟ کہاں سے ان کا نام فلوٹ ہوا؟ دیکھیں یہ میں تو اس پروسیس میں نہیں رہی کیونکہ یہ 2 اپوزیشن لیڈر اور شہباز صاحب کے اس میں تھا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے کوئی نام ہوں گے, شارٹ لسٹڈ نام ہوں گے, ان ناموں میں سے دونوں نے کنسلٹ کر کے شارٹ لسٹ کیا ہوگا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ان کے لسٹ میں تھے یا ان کی لسٹ میں تھے کیونکہ میں اس پروسیس کا حصہ نہیں تھی. اچھا, اس پروسیس کا تو حصہ نہیں تھی, لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ میاں شہباز شریف صاحب بہت مشکل سے شاید کوئی آپ سے بات چھپاتے ہوں گے. تو یہ عام تاثر کیوں ہے کہ جی جیسے انوار الحق کاکڑ کو ان دونوں پہ اپنی چوائس ان کی نہیں تھی, کہیں اور سے ان پہ مسلط کر دیا گیا ہے؟ سلیم بھائی میرے خیال میں یہ تاثر اس آئین کی جو شک ہے کہ کیئر ٹیکر, دنیا میں اب کہیں کیئر ٹیکر نہیں ہوتا. پہلے 2-3 ممالک میں تھا, آج سے چند سال پہلے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہی الیکشن کراتی ہے اور دوسری گورنمنٹ آ جاتی ہے. یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے وجہ سے شاید یہ تاثر ہوتا ہے کہ کہیں سے نام آیا ہے اور وہ نام اپوائنٹ ہو گیا ہے اور اس میں کوئی کسی کی سے تھی کسی کی نہیں تھی. تو میرے خیال میں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے جس پہ بھی عوام اعتماد کرے, سب سے پہلے یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا پیریڈ ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے تو باقی تاثرات بھی ختم ہو جائیں. نہیں تو انوار الحق کاکڑ کو نامزد کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب پہ یا راجہ ریاض صاحب پہ کوئی پریشر نہیں تھا, یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشر ہوتا ہے. یہ ہے ضرور کہ شہباز شریف صاحب نے میرے سامنے تمام جماعتیں جو گورنمنٹ میں تھیں ان کے ساتھ مشاورت کی تو سب نے یونینمسلی پرائم منسٹر کو یہ اختیار دیا کہ آپ جو آپ کا آئینی حق ہے اس کو ادا کریں, ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں جس کو بھی آپ نامینیٹ کریں گے. اگر وہاں کوئی اور پھر کچھ نے تو لکھ کے بھی دیا کہ کچھ لسٹ جب PM نے مشاورت کی PDM کے ساتھ تو کچھ نے کہا کہ ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے کہ کون سے لوگ اس لاٹ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پورا مشاورتی عمل ہوا ہے. اس میں کمپریہنسو پرائم منسٹر نے اپنے الائز کے ساتھ جس طرح انہوں نے 16 ماہ میں سب کے ساتھ ایک ایک فیصلے کے اوپر کنسنسس لیا ہے, اسی طرح یہ جو پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا اس طرح انہوں نے مشاورت بھی کی, سب نے اعتماد میں بھی کہا کہ ہم آپ کو اپنا اعتماد کرتے ہیں. تو ایک فیصلہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے درمیان ہوا جس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. یہ کل اناؤنسمنٹ سے پہلے صبح ناشتے پہ جرنلسٹوں کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بتایا بھی کہ جی میرے تمام اتحادیوں سے مشورے کے بعد انہوں نے مجھے یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں. لیکن اب جو اختر مینگل صاحب کا اس حوالے سے جو خط سامنے آیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ جی شاید کسی کچھ سے مشاورت نہیں کی گئی ہے. نہیں, جو جس میٹنگ میں تھی جو آخری میٹنگ تھی اس میں اختر مینگل صاحب موجود تھے, ساری جماعتوں کے ہیڈز موجود تھے. اور جو دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ کوئی بھی نام آتا, اگر انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام نہ آتا کسی اور کا آ جاتا تو 2 رائے اس میں آتی ہیں, ایک اختلافی رائے ہوتی ہے, ایک وہ رائے ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اب انہوں نے کس تناظر میں وہ رائے دی ہے. نہیں, جس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب کو یہ اختیار دیا جا رہا تھا کہ اختر مینگل صاحب موجود تھے آپ اپنے, تو اس میں سردار اختر مینگل صاحب موجود تھے؟ جی میں بھی وہاں موجود تھی. اچھا. اور وہ پرسوں رات کی بات ہے ہاں جس میں تمام پارٹی ہیڈز مولانا فضل الرحمان صاحب, بلاول صاحب, اختر مینگل صاحب, اچکزئی صاحب, بڑی طویل مشاورت تھی. محمود اچکزئی صاحب بھی موجود تھے. MQM موجود تھی, وہ جو پشاور سے ہیں تو پھر سب موجود تھے. اچھا, ANP بھی بھی موجود تھی. اچھا.